لیکن اس سختی کے حالات میں خود فرعون کے اس گھر کے اندر وہ خاتون کے جو ایک خدا کی عبادت کرتی ہے، حضرت آسیہ بنت عمران، قرآن ان کی گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اپنے زمانے کے ولی کی پرورش اس خاتون کے دامن میں کرتا ہے۔ یہ کردار جو دکھائے جا رہے ہیں، یہ قرآن جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ خواتین نے، وومن کا رول بشریت کی بقا میں کتنا امپورٹنٹ ہے۔ خود حضرت ابراہیم، پھر حضرت ہاجرہ، حضرت سائرہ، پھر حضرت اسماعیل، اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے چلتے چلتے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کس طرح حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنا کردار ادا کیا اسلام کی بقا کے لیے، خود رسول خدا کو سپورٹ کرنا، فائنینشل سپورٹ کرنا، مورلی سپورٹ کرنا، اور ان سخت حالات میں کہ جہاں لوگ ان کے جان کے دشمن ہیں، ان کو اذیت کرتے ہیں، ان کو لہو لہان کر دیتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ اپنے پورے کردار کو پیش کرنا۔ اب یہ خواتین کے کردار ہی کی دکھایا جا رہا ہے کہ خاتون اسلام میں، انسانیت کی بقا میں اس کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن وہیں پر اسلام جو ہے وہ اس کے حدود کو بیان کرتا ہے، اسلام اس کے قوانین کو بیان کرتا ہے۔ جب پروردگار سورہ نور میں کہتا ہے کہ اپنی خواتین کو حجاب کرو، تو وہ ان کو لمیٹڈ نہیں کر رہا، بلکہ وہ جانتا ہے خدا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ایک ایسا گوہر ہے کہ جسے ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ اب یہ کیونکہ کریٹر جانتا ہے کہ کریشن کو کیسے رکھنا ہے۔ اب انسان جب اس کریشن جو کہ خود کریشن ہے لیکن کریٹر کے مقابلے میں اپنی سوچوں کو لے کر آئے گا، تو پھر معاشرے میں فساد ہوگا، معاشرے میں مشکلات ہوں گی۔ اگر حدود الہی کو توڑے گا تو پھر معاشرہ مشکل کے اندر آ جائے گا۔ رجب علی خیاط کے جو بہت بڑے عارف تھے، سڑک میں جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا، تو ایک بے حجاب خاتون جا رہی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے، تو اس کو دیکھ رہے تھے، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ بابا آپ ہمیں منع کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ کہا یہ بے حجاب عورت اپنے ساتھ جہنم کی آگ لے کر چل رہی ہے، جو اس کو دیکھے گا جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ ظاہر ہے ہم وہ نگاہ نہیں رکھتے کہ جو وہ اولیاء خدا، ایک خاتون اگر پاک دامن ہو تو وہ اپنے والدین کو بقا دے سکتی ہے، اپنے شوہر کو اور اپنی اولاد کو بہشت میں لے کے جا سکتی ہے، لیکن ایک ہی عورت اگر خراب ہو جائے تو پورے کنبے کو برباد کر سکتی ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ اسلام سینسٹیو ہے۔ اسلام مساوات کی گفتگو نہیں کرتا، اسلام خواتین کے اپنے حقوق کی گفتگو کرتا ہے، اور وہ حقوق اس کو دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب یہ اس گھر میں مولا متقیان اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اللہم صلی علی محمد جب ان کی شادی ہوتی ہے تو رسول خدا دونوں کی ڈیوٹیز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ کہا علی آپ کا باہر کا کام ہے، فاطمہ آپ کا گھر کا کام ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہا کہ کبھی کہ امام گھر کے کام نہ کریں، یا بی کو جہاں باہر کے کام کرنے پڑے وہاں انہوں نے کاموں کو انجام دیا۔ اسلام کہیں پر بھی پروفیشن، ایجوکیشن یا ورک پر پابندی نہیں لگاتا، مگر خاتون کا اصل جو نیوکلیس ہے وہ اس کا گھر ہے۔ اگر اس کے کام یا کسی چیزوں کی وجہ سے اس کا گھر برباد ہو رہا ہے تو پھر وہ اس کے لیے اصل تو اس کا گھر ہے۔ اگر وہ وہاں پر اپنے جہاں سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی تھی وہ نہیں ہے، بچوں کی تربیت کوئی اور کر رہا ہے۔ جیسے آج کل کے معاشرے میں بچوں کی تربیت کون کر رہا ہے؟ آج کیا وہ پاک دامن تربیتیں کر رہے ہیں، یا آج یہ گیجٹس اور مارول، ڈی سی کامکس یہ تربیت کر رہے ہیں؟ آج تو ہمارے لیے یہی کردار ہیں، بچے تو انہی کو دیکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں، بچے تو اسی طرف جا رہے ہیں۔ آپ میکسیمم بچہ کیا دیکھتا ہے، میکسیمم بچہ کس آغوش میں رہتا ہے، میکسیمم بچے کے لیے کس چیز کا ایکسپوجر ہو رہا ہے، بچہ اسی طرح تربیت کرتا ہے۔ اگر ایک ماں اپنے آپ کو اس قابل بناتی ہے اس سوسائٹی کے اندر کہ اس کا نفس پاک ہو، اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں نہ آئے والدین کو اپنی تربیت کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی تربیت بچے کی تربیت پر افیکٹ ڈالے گی۔ بہت بڑے مشہور عالم دین کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے اولاد کی تربیت کی، اور کہیں چھوٹی موٹی کوئی مشکل پیدا ہوئی
تو انہوں نے بہت دیکھا کہ ان کا میں نے تو اپنے بچے کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، یہ مشکل کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ آپ نے کبھی، یا جب یہ حمل میں تھا، دنیا میں نہیں آیا تھا، آپ نے تو کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا؟ تو انہوں نے بہت سوچا، تو انہوں نے دیکھا کہ میں ایک دفعہ پھل کی دکان پہ گئی تھی اور انار چکھنے کے لیے کہ میٹھا ہے یا ترش ہے، تو میں نے سوئی جو تھی وہ انار کے اندر ڈالی تھی اور اس کو چکھا تھا، صرف اتنا سا کام، وہ ایک قطرہ ہی ہوگا مگر ایک قطرہ جو ہے وہ اس نے تربیت پہ اثر ڈال دیا۔ اور ہماری وطنی زندگی میں ہم لوگ کیا کیا کھاتے پیتے سنتے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ سارے جو ہمارے حواس ہیں، یہ جو ٹنل ہیں، حواس خمسہ جو ہمارے سب کانشیس ہیں، آنکھوں سے کان ہو گیا، دیکھنا ہو گیا، زبان ہو گئی، سننا ہو گیا، یہ سب ہماری روح پر اثر ڈالتے ہیں۔ اب جیسا ہم پرسیو کریں گے ویسا ہی ہم پروڈیوس کریں گے سب کچھ۔ تو آج ہماری اولاد اگر خدا نہ خواستہ، مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ ہم نے تو بہت اچھی کوشش کی نا، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد پر نہیں چڑھی، پہاڑ پہ نہیں چڑھی۔ اب یہ ایسے بھی کیس ہوتے ہیں کہ والدین پوری محنت کرتے ہیں مگر اولاد، لیکن دوسری طرف والدین محنت نہ کریں، بچے جو اچھے بھی ہو جاتے ہیں، وہ ایکسیپشنل کیس ہے، لیکن ہمارا اپنا کردار